چل رہا ہے. اور ابھی بھی میں پھر آ کے پھر تھیریپی بھی گئی تھی. تو تھیریپی کو تو بس میں لے کے خیر اللہ کا شکر ہے بہتر ہے پہلے سے. تو میں نے کہا چلے موسم اتنا پیارا ہے. مزے کی بات ہے کہ ہمارے بیمار میں سردی زیادہ ہوتی ہے. میں بڑا پونچو لے کے گئی, آدھے رستے میں اتار کے وہ ہمارا وہاں گرمی شروع ہو گئی, 4 سڑکیں چھوڑ کے گرمی ہے. یہ ہے نا ٹھنڈی ٹھنڈی سمندر کی ہوا, اس کے ساتھ اور مزہ آتا ہے. تو میں نے کہا چلو تھوڑی دیر باہر بیٹھو, اتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ موسم بھی اور سمندر بھی. تو میں نے سوچا آج آپ کو سمندر کی سیر کراؤں, مطلب کہ میں نے بہت دنوں سے سمندر کے ساتھ وقت نہیں گزارا اور آپ نے بھی نہیں گزارا. آپ کو بھی اچھا لگتا ہے نا سمندر, مجھے بھی اچھا لگتا ہے. دکھائیے گا ذرا کیا مزے مار رہا ہے, زبردست ماشاءاللہ. اور میرے پودے بھی بہت دن ہو جاتے ہیں مجھے ملے ہوئے, تو میں اداس ہو جاتی ہوں کہ بھائی اللہ میں ان کی تھوڑی سی پوچھ پڑتال بھی کرتی ہوں. تو مجھے ہوتا ہے کہ ہے تم لوگوں نے پانی دیا کہ نہیں دیا. حسین صاحب کے سائڈ ٹیبل پہ ان کا ایک بڑا پیارا وہ ہے پلانٹ, تو اس کو تو وہ پوچھتے رہتے ہیں ان کو کہیں پورا پانی نہ ڈالے, تھوڑا ڈالے, وہاں سے بتا دیتے ہیں. ظاہر اسلام آباد لے کے تو نہیں جا سکتے تھے, تو وہ ان کو فکر رہتی کہ میرا وہ ایک پودا جو میرے سائڈ ٹیبل پہ وہ خراب نہ ہو جائے. یہ بھی ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے منی پلانٹ سائڈ سے. البتہ یہ جو ہے نا مجھے لگتا ہے ٹھنڈی ہوا سے مت جاتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو بوگن لے لیا. میں نے تو یہاں بڑے سوچا تھا کہ لگاؤں گی, پر یہ چلے گا تو میں اس کو لگاؤں گی نا کیسے. زندگی کی طرح یہ بھی اٹھ جائے گا. اینی وے, ایک تو مجھے غصہ ہی آتا ہے کہ میں آج ویلاگ بناؤں گی, صبح کو کوئی ٹک ٹاک پہ کوئی چور کا بچہ ہے جو کہ کہیں برٹن میں بیٹھا ہوا ہے, وہ اٹھا کے میرے کلپ چرا کے لگا لیتا ہے. بھائی لعنت ہے تمہاری شکل پہ. یہ بڑا مشکل لفظ ہے جو میں نے بولا ہے. مطلب آپ شرم کریں, کوئی خدا کا خوف کریں. چوروں کی تو حد نہیں, ہر طرح کی چوری ہے. کسی نے رات کو انہیں ویلاگ لگایا, آپ نے اٹھا کے اس کے کلپ چرا کے لگا دیے. اپنے پاس کچھ نہیں بکنے کو بکو. میں کہا پتہ نہیں کیا ہے مصیبت, دیکھو میں نے تو نہیں ڈالا, پتہ چلا کوئی اور ڈالا. خیر انسانی رویے بڑے عجیب عجیب سے اور ہمیشہ سے تھے. تو میں دیکھتی ہوں کہ بھائی اگر کسی نے اب یہ کہ ذرا سوشل میڈیا پہ آتے بتا دیتے ہیں لوگ, اپنا آپ دکھا دیتے ہیں, اچھا بھی ہوتا ہے اور کہیں برا بھی ہوتا ہے. تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے, ہم بھی ایسے کرتے ہیں, غلطی ہو جاتی ہے یا کسی کے بارے میں کچھ غلط بیانی ہو جاتی ہے, پھر اس کا احساس ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں بھی کبھی کبھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. بہت سے لوگ ہیں, میں نے بھی شاید ایک دفعہ ایسے کہا. مجھے اچھا لگا کہ ناصر ادیب صاحب نے بہت ہیلدی طریقے سے اپنی کہی ہوئی بات پر ان کو احساس ہوا اور انہوں نے اس کو کریکٹ بھی کر دیا. اللہ کرے ایسے ہی سب لوگوں کے دماغ میں بھی یہ بات رہے کہ کبھی مجھ سے نکل جاتا ہے کچھ, اور کبھی اگر کچھ سوچ کے بولنا چاہیے. یہ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہوتا ہے. یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے کہ ہاں آج بارش نہیں ہوئی تو یہ جھوٹ بول دیا کسی نے کہیں. اس میں بہت سارے لوگوں کی زندگی کا سوال ہوتا ہے, ان کی عزتیں, ان کا خاندان سب داؤ پہ لگا ہوتا ہے. تو اس میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے. کسی پرسن کو یا کسی خاندان کو برا نہیں کہنا چاہیے. رویوں کی بات الگ ہے. تو اب میں یہ دیکھ رہی تھی کہ بھائی اب رویوں میں جب کوئی بات کرتا ہے تو لوگ ڈائریکٹلی میرے اوپر ہی آ جاتے ہیں. تو دامادوں والی بات جو تھی وہ کسی ایک داماد پہ تھی, لیکن تھی, اور میرے داماد بھی نہیں, اوروں کے داماد بھی تو ہیں. آپ کو کیا پتا کسی کی زندگی میں کیا کیا ہوا ہے, تو کبھی نہیں آپ کو بتایا. اوروں کے پاس بھی بڑے مسائل ہیں, اپنے بچوں کے مسائل ہیں, اپنی شادیوں کے مسائل ہیں, اپنے سسرالوں کے مسائل ہیں. بھائی 100 طرح کے مسائل ہیں, فائنینشیل مسائل ہیں. پر میں ایک بات ضرور کہتی ہوں, پہلے بھی شاید میں نے اس طرح کی بات کی کہ میں دیکھتی ہوں کہ اگر کسی گھر میں ایشوز ہوتے ہیں, میاں بیوی کے مسائل ہوتے ہیں اور وہ چھوڑ دیتے ہیں